الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 95 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 96 سے آیت نمبر 99 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ بے شک جو پہلا گھر وضع للناس جو لوگوں کے لیے وضع کیا گیا، مقرر کیا گیا، للذی ببکۃ مبارکا، وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے۔ مکہ اور بکہ یعنی کہ عربی پروننسیشن ہے، مکہ کو بکہ بھی کہا جاتا ہے۔ مبارکن، برکتوں والا، وہدی للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے ایک ہدایت کا ذریعہ، ایک رہنمائی کا ذریعہ۔ اب یہاں پہ واضح طور پہ اس آیت کے اندر لکھا گیا کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے جو مقرر کیا گیا وہ یہی مکے میں تھا۔ اب اس کے باوجود بھی اگر ہم بیت المقدس کو قبلہ اول کہتے ہیں تو وہ میری سمجھ سے باہر ہے، ہم اس کو قبلہ اول کیوں کہتے ہیں؟ یہاں پہ اللہ صاف طور پہ اول کا لفظ لگا کے کہہ رہے کہ اول بیت، پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ یہ مکہ میں، لہٰذا قبلہ اول میں خانہ کعبہ کو ہی کہنا چاہیے۔ اول میرے علم میں نہیں اس کے پیچھے کیا لاجک ہے جو اس کو ہم بیت المقدس کو قبلہ اول کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ یہ اعتبار واضح طور پہ بتا رہی ہے کہ جو پہلا گھر اللہ نے بتایا لوگوں کے لیے جو مقرر کیا گیا وہ یہی مکہ کے اندر تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ فیہ آیات بینات، اس میں واضح نشانی ہے لوگوں کے لیے۔ مقام و ابراہیم علیہ السلام کا مقام، جس مقام پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے آگے، کس طرح تاریخ اس کی پوری اس کے پیچھے، یعنی کہ کس طریقے سے اللہ کے حکم سے انہوں نے چھوڑا، اور کیا ان کا توکل تھا کہ وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا اس وقت، بالکل ایسے قرآن بتاتا ہے کہ بالکل وادن غیر ذی زرع تھی، کوئی زراعت نہیں وہاں پہ، بالکل ایک بیابان ریگستان تھا، وہاں پہ اللہ کے حکم پہ اپنے بیوی بچوں کو انہوں نے چھوڑا تھا۔ یعنی کہ بہت بڑی نشانی ہے اس چیز کی کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کا یعنی کہ وہ تبدیل کیا وقت کو، کہ کیا وہ وقت تھا جب ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے گئے، اور اب وہاں پہ کیا نشانیاں دنیا نے دیکھی ہیں کہ کس طریقے سے وہاں پہ دنیا جہان کی برکتیں اللہ نے وہاں پہ رکھ دی ہیں، اور لوگوں کے لیے بہت بڑا ہدایت کا ذریعہ ہے کہ اللہ پہ جو لوگ توکل کرتے ہیں ان کا رزلٹ پھر کیا نکلتا ہے، ان کا اللہ کے اوپر اتنا یقین کامل ہوتا ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے وہی اٹل ہے، اسی کے اندر ہی فائدہ ہے، اس کے اندر بظاہر چاہے وہاں کچھ بھی نظر نہ آ رہا ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام جس وقت اپنے بیوی بچوں کو وہاں پہ چھوڑ کے گئے وہاں کچھ بھی نہیں تھا، وہاں پہ بالکل ایسے وہ بیابان تھا، لیکن اللہ کا حکم تھا کہ یہاں پہ تم تعمیر کرنی ہے، تو اللہ کے حکم سے انہوں نے اس کی تعمیر کری، اس کو لوگوں کے لیے گھر مقرر کیا گیا، کیونکہ وہاں پہ لوگوں کی ایسے عام طور کا ایک ذریعہ بنا کہ آج تک وہ ذریعہ عام طور جو ہے وہ دنیا کا جاری ہے، وہاں پہ پوری دنیا جہاں سے لوگ وہاں پہ آتے ہیں، اور ایک یعنی کہ بہت بڑا ہدایت کا اللہ تعالیٰ نے اس کو باب قرار دیا زائد کے اندر۔ پھر میں کہ ومن دخلہ کان آمنا، جو بھی اس کے اندر وہاں پہ داخل ہو جاتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے، ایسا اللہ تعالیٰ نے اس کو امن کا گہوارہ وہاں پہ بنا دیا کہ آج تک الحمدللہ اللہ کی توفیق سے وہ امن کا گہوارہ ہی ہے، وہاں پہ جو بھی جاتا ہے وہاں امن ہوتا ہے۔ یعنی کہ وہ جہالت کے دور میں بھی جو انتہائی یعنی کہ خون ریزی کا وقت ہوتا تھا، قبائل آپس میں لڑائی جھگڑا کیا کرتے تھے، اس دور میں بھی اس علاقے کے اس حرم کے اندر جو ہے اس کو امن کا گہوارہ اس کو مانا جاتا تھا، وہاں پہ امان مل جاتا ہے، جو بھی جاتا تھا وہاں پہ کوئی خون ریزی وہاں پہ نہیں ہوتی تھی۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے کہ موجزانہ طور پہ وہاں پہ ایک امن کو برقرار رکھا جو کہ آج تک قائم ہے۔ اور پھر میں کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہ بھی یعنی کہ حج کا حکم ہے، آپ کے حکم میں آیا ہے کہ جو بھی شخص وہاں پہ جانے کی استطاعت رکھتا ہے اس کے پر لازم ہے اللہ کی خاطر کہ وہ گھر کا حج کرے، وہاں پہ وہ جائے، ایک دفعہ زیارت کرے اس کی، جس کے اوپر وہ استطاعت ہے، جس کے اوپر جو اتنا زیادہ راہ رکھتا ہے، اتنا مال دولت رکھتا ہے کہ اس کا سفر کر سکتا ہے، وہ اس کو لازماً جانا چاہیے، فرض ہے اس کے اوپر، گویا کہ ایک طرح کا اللہ کا حکم یہاں پہ آ گیا۔ اور پھر میں کہ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، پھر جو کفر کرتا ہے، انکار کرتا ہے، اب انکار کر ظاہر ہے یہاں پہ مراد یہ لی جا سکتی ہے کہ جس کے پاس استطاعت بھی ہو اس کے بعد وہ جو نہ جائے، اس کو اگنور کر دے، اس کو کوئی اہمیت ہی نہ دے، تو پھر اللہ بھی غنی عن العالمین ہے، اس کو ساری دنیا سے بے پرواہ، اس کو کوئی پرواہ نہیں، ساری دنیا نہ جائے اس کی ذات پہ کیا فرق پڑتا ہے، وہاں جو جائے گا وہ برکتیں خود لے کے آئے گا، اس کو اپنی ذات کے لیے وہ فائدہ ہوگا، وہ برکتیں جو اللہ نے وہاں بتایا کہ وہاں پہ رکھی ہیں اس کو حاصل ہوں گے، ظاہر ہے جو جائے گا اللہ نے ترغیب دلانے کے لیے یہاں پہ ایک واضح حکم یہاں پہ دے دیا کہ جس کے بعد بھی استطاعت ہے وہ لازماً وہاں پہ جائے، اللہ تعالیٰ نے اس کو لازمی قرار دے دیا اس کے اندر، ہر اس شخص کے لیے جس کے پاس استطاعت موجود ہے، جو استطاعت ہونے کے باوجود بھی نہیں جائے گا وہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کفر سے تعبیر کرے گا، کوئی کفر کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے اللہ کے واضح حکم کا، تو اللہ نے کہا کہ اللہ بھی غنی ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی نہیں جائے گا تو اپنا ہی نقصان کرے گا، خود بھی وہ اپنی ان نعمتوں سے برکتوں سے محروم رہے گا، اللہ کا کوئی کیا نقصان کر لے گا۔
فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل کتاب سے یہاں پہ مخاطب ہوا، قل کہ کہہ دو یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، یہاں پہ یہودی عیسائی خاص طور پہ مراد ہیں، جو بھی کتاب کا اہل ہے وہ اپنے آپ کو سمجھ لے، اللہ تعالیٰ اس سے مخاطب ہے کہ یا اہل الکتاب، اے کتاب والوں کے پاس کتاب موجود ہے، اللہ کے ریٹن آرڈر موجود ہیں، کیا کہہ رہا ہے کہ لما تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اب یہاں پہ دیکھا جاتا ہے کسی درجے میں ہم بھی یہاں پہ مخاطب ہو جاتے ہیں کہ آج ہمارے پاس بھی کتاب موجود ہے، اللہ کے ریٹن آرڈر موجود ہیں، اگر ہم اللہ کے آیات کا انکار کریں گے تو یہ سوال ہم پر بھی آ جائے گا کہ تم اللہ کے آیات کا کیوں انکار کرو، اللہ کے احکامات تو واضح طور پہ تمہارے پاس موجود ہیں، واللہ شہید علی ما تعملون، اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس چیز کے اوپر جو بھی تم عمل کر رہے ہو، نہیں تمہارا عمل اگر اللہ کے حکم سے خلاف چل رہا ہے تو اللہ کی گواہی اس پہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کو پکڑ کرے گا، اللہ تعالیٰ موجود ہے، تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ واضح طور پہ ارشاد فرما رہا ہے سوالی انداز سے کہ تم کیوں اللہ کے آیات کا انکار کر رہے ہو۔ پھر اگر فرمایا کہ کل یا اہل الکتاب، پھر دوبارہ مخاطب ہوا کہ لما تصدون عن سبیل اللہ، تم اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ اللہ کے راستے سے پتہ ہے کہ لوگ اس کو اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں، اللہ کے حکم کو قبول کر رہے ہیں، اس کے نبی پر ایمان لا رہے ہیں، اس کے اعمال جو ہے اس کے مطابق کر رہے ہیں، احکام کے مطابق، تو تم کیوں لوگوں کو روکتے ہو؟ من آمنا، جو ایمان لے آتا ہے، بات کو مان لیتا ہے، تب وہ نہ عوجا، تم اس کے اندر ٹیڑھ پن ڈالنا چاہتے ہو، اس کے راستے سے کجی ڈالنا چاہتے ہو، راستے سے ہٹانا چاہتے ہو، وانتم شہداء، حالانکہ تم خود گواہ اس چیز کے بارے میں کہ بات جو ہے وہ حق بیان ہو رہی ہے، تمہیں پتہ ہے کہ بات یہ صحیح ہے، اس کے باوجود یعنی کہ ذاتی دشمنی اور ذاتی انات کی بنیاد پر تم اس سے ہٹانا چاہتے ہو، جانتے بوجھتے، وما اللہ بغافل عما تعملون، جو بھی تم عمل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ سے غافل تو نہیں ہے، کہ جس نیت سے تم کر رہے ہو، جو کام تم کر رہے ہو، کیا خیال اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ نہیں کرے گا؟ کیا غافل ہے اللہ تعالیٰ اس چیز سے جو تم کر رہے ہو؟ اب یہ یعنی کہ ایک ایسا طرز عمل ہے جو کہ خاص طور پر اس وقت کے یہودی عیسائی جو تھے اس چیز پر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، حق پہچانتے تھے، ان کی کتابوں کے اندر پیشین گوئیاں موجود تھیں، پتہ رہتا ہے ان کو بات یہ حق ہے، لیکن ایک ذاتی دشمنی ان کے دل کے اندر بیٹھ گئی تھی کہ نہیں، بس ان کو ہم نے اپنے نہیں دینا، ان کو ہم نے ترقی نہیں کرنے دینی، ان کو ہم نے کامیاب نہیں ہونے دینا، کہ گویا کہ اپنا مشن یہ بنا لیا تھا کہ ان کو بہرحال ہر حال میں ان کا راستہ روکنا ہے، اس کے لیے وہ لگے رہتے تھے، کوشاں رہتے تھے، جو بھی کوئی ایمان لے کے آتا تھا اس کو کسی نہ کسی کوشش ہوتی تھی کسی نہ کسی کو راستے سے ہٹا دیں، اور یہ گویا کہ ایک قسم کی ایسی بیماری ہے جو کہ ہر دور میں رہی ہے اور آج تک رہی ہے، یہاں پہ آج بھی یعنی کہ اس قسم کی بیماریاں موجود ہمیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ آپس میں علماء کے ایسا اختلاف ہو جاتا ہے کہ جو چیز ایک ان کو شخص ناپسند ہو گیا، دلی طور پہ دشمنی کے دل کے اندر ڈل گئی، اس کی حق بات کو بھی قبول نہیں کریں گے، بات صحیح پتہ بھی ہوگی کہ بات صحیح ہے لیکن اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہاں تو یعنی کہ مسلم غیر مسلم کا معاملہ تھا، یہودی عیسائی تھے ایک طرف، مسلمان تھے، یہاں مسلمانوں کا آپس میں ایسا ایک رویہ ہو گیا آج کل دیکھنے میں آتا ہے کہ فرقہ پرستی کی بنیاد پر اور ایک دوسرے سے ایک جو سوچ کا ایک فرق جو ہوتا ہے، نقطہ نظر کا فرق ہوتا ہے، اس بنیاد پر ایسے گویا کہ ایک دشمنی ڈال دی جاتی ہے دل کے اندر کہ انسان کی حق بات کو بھی قبول نہیں کرتا، بات چاہے صحیح بھی کر رہا ہو لیکن بندہ کے منہ سے کوئی تعریفانہ کلمہ ایک نکلتا ہے کہ ہاں یہ بات اس نے ٹھیک کی ہے، حالانکہ ہم سیرت کو پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایک چیز ہمیں ملتی ہے اس قسم کی کہ ایک واقعہ بتایا جاتا ہے کہ شیطان نے آ کے کسی کو کوئی بات بتا دی ایسی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھا تو جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا۔ اب جھوٹا کہنے کیا مقصد کہ تھا تو جھوٹے، عام طور پر تو جھوٹ ہی بولا کرتا ہے وہ، لیکن یہ بات جو اس نے کی اس نے سچ کی ہے، یعنی کہ شیطان کی بھی سچ بات کا اعتراف کیا گیا کہ ہاں یہ بات اس نے سچ بتائی ہے، اس کو مانا گیا۔ تو ہمارے یہاں یہ ہے کہ جو صحیح بات بھی کوئی کر رہا ہوگا اگر وہ شخص ہمیں پسند نہیں ہے ہم اس کی بات کو انکار کر جائیں گے، گول مول کر جائیں گے، کسی نہ کسی ہٹا دیں گے، نہیں اس کی بات نہیں مانی، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ یہ عام طور پر رویہ ہمارے یہاں آج تک دیکھنے کو ملتا ہے کہ علماء آپس میں اس چیز کا اختلاف کرتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اسی ذاتی دشمنی کا انات ہوتی ہے کہ بس اس کو جو ہے وہ نہیں کامیاب ہونے دینا، یہ جو بات ہوگا وہ غلط ہی ثابت کرنی ہے ہم نے ہر طرح سے جس طرح بھی ہو جائے۔ تو یہ چیز یہاں پہ ڈسکس ہو رہی ہے، یہ یہودی عیسائیوں کا اس قسم کا کام تھا، اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو جب کہ تم جانتے بھی ہو۔ تو یہ سوال یعنی کہ آج ہم پر بھی کھڑا ہوتا ہے کہ ہم اگر ایسا کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ اگر کسی کی دشمنی ہمارے کسی چیز کا اختلاف ہے تو اس اختلاف کو اختلاف تک ہی رکھیں گے، جو بات غلط ہے اس کے اختلاف کا بیان کر کے یہ بات اس طریقے سے غلط ہے، جو صحیح ہے کم از کم اس کا تو اعتراف کریں۔ جیسے سیرت سے ہمیں شیطان کی بات کو بھی صحیح کرنے کا ایک سبق مل رہا ہے، جو شیطان کی بھی صحیح بات ہے اس کو بھی ہم صحیح کہیں ہاں یہ بات اس کی ٹھیک ہے۔ تو ہاں جی ہمارے اندر یہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ کسی ہمارے مخالف سے بھی اگر کوئی بات صحیح کری ہے ان کو ہم یہ بتائیں کہ ہاں یہ بات اس کی ٹھیک ہے، یہ بات قابل قبول ہے، باقی جو غلط ہیں وہ غلط ہیں، ہم حقیقت پر ہم بھی بات کریں، نہ کہ ہم دشمنی دل میں لے کے بیٹھ جائیں اور اس کے مطابق چلتے ہیں۔ تو یہ تبریز کا یہودی عیسائیوں کے طرز عمل پر ہم چل رہے ہوں گے، مسلمانوں کو طرز عمل ہمارے نبی کا کم از کم طرز عمل یہ نہیں تھا۔ تبارک اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ذاتی دشمنیاں اور انات جو ہوتی ہیں انسان کو راستے سے ہٹا دیتی ہیں، صحیح راستے سے بھٹکا دیتی ہیں، انسان جو ہے شیطان کے بہکاوے کے اندر آ جاتا ہے۔ تبارک اللہ ہم یہیں تک پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہدایت لانے میں بھیجی ہے ہم اس کے مطابق صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔